أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے جس نے اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائی اور دلوں کے اندھے پن سے محفوظ کر دیا. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے جس نے اپنے حبیب کی امت میں ہمیں قرار دیا. تمام ہدیہ حمد و ثنا، تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے اس نے ہمارے رزق کو اپنے ہاتھوں پہ قرار دیا، انسانوں کے ہاتھوں پہ قرار نہ دیا. اور تمام تعریفیں اسی خدا کے لیے جس نے ہمارے گناہوں پر اور ہماری خامیوں پہ پردہ ڈال دیا، ہمیں لوگوں کے سامنے رسوا اور بدنام نہیں کیا. تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے کہ جن کی بدولت یہ 4 نعمتیں نصیب ہو گئیں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ وجورنا ووجورکم بمصابنا بعلی بن موسیٰ الرضا علیہم الصلاة والسلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر خداوند تبارک و تعالی کہ ماہ ذی قعدۃ الحرام کا یہ جمعہ نصیب ہوا. اس خدا نے انتخاب کیا کہ اہل قبور میں شامل ہو جانے سے پہلے
ہاتھوں کے کفن میں بند کیے جانے سے پہلے، دونوں قدموں کے انگوٹھے ملا دیے جانے سے پہلے، مٹی کے تکیے پر سر رکھنے سے پہلے اس نے قبر کے روشن کرنے کے لیے جمعے کا دن نصیب کر دیا۔ روشن ہو جائے قبر ان اہل ایمان کی جنہیں جمعے کی عبادت کا شرف نصیب کیا جا رہا ہو۔ پروردگار، روشن قبر کا انتظام تو ہو گیا، اب امام کے لشکر میں شمولیت کا انتظام بھی تو کر دے، ایسے اٹھا دے قبر سے کہ کفن لباس بنے، ایسے اٹھا دے قبر سے کہ نیزے کی نوک چمکتی ہوئی ہو اور تلوار نیام سے باہر ہو، اور تیری طرف بلانے والے کی آواز پر لبیک کہتا ہوا قبر سے نکل کر خدمت امام زمانہ علیہ السلام میں آ سکے۔ اے خدایا، ہمارے امام علیہ السلام کی حفاظت فرما، ہمارے امام علیہ السلام کے وجود اقدس پر اپنا درود، اپنا سلام، اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرما۔ اے خدا، قلب امام زمان کو ہم سے راضی و خشنود فرما۔ پروردگار، چہرہ امام کی زیارت کو ہماری آنکھوں کا سرما سا قرار دے۔ پروردگار، ہمیں اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال، اپنی جان، اپنے اموال، سب کچھ امام علیہ السلام پر قربان کر دینے کی توفیق عطا فرما۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، آپ کی خدمت مقدس میں پچھلے جمعۃ المبارک میں اس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا تھا، اسی آیہ وافی ہدایہ کو آج بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ توبہ اور آیت کا نشان ہے 72۔ ایسا نشان ہے جو بھولنا بھی چاہیں تو آپ نہیں بھول سکیں گے۔ سورہ سب سے منفرد توبہ بغیر بسم اللہ کے۔ سورہ کا نشان اس قرآن میں 9 نمبر کا سورہ، تو 9 بھی یاد رہے گا، توبہ بھی یاد رہے گی، اور 72 بھی یاد رہیں گے۔ یہ تینوں سمجھتے ہوئے آئے گی اب خدا اس 72ویں آیت میں کہتا کیا ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے۔ کس سے وعدہ اللہ کا؟ المؤمنین والمؤمنات، مؤمن مردوں سے اور مؤمنہ خواتین سے اللہ کا وعدہ ہے۔ اور کوئی اپنا وعدہ پورا کرے یا نہ کرے، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا کہ انک لا تخلف المیعاد، بے شک کہ پروردگار تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو خدا کا وعدہ مومن مردوں سے اور خدا کا وعدہ مومنہ عورتوں سے، کس بات کا وعدہ ہے؟ کہ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں کا وعدہ ہے کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ جنتوں کی توصیف، جنتوں کی صفات بیان کرنا ایک مکمل موضوع ہے، لیکن خاص کیفیت جنت کی کہ جس کے نیچے سے نہر جاری ہوگی۔ اللہ اکبر۔
شاید آج کے زمانے میں انسان کا بہترین رہائش کا انتظام کرنا سوئمنگ پول کے بغیر لگتا ہے نامکمل ہے. بہت ڈرتے ہوئے بات کر رہا ہوں. 7 اسٹار ہوٹلز میں اگر سوئمنگ نہ ہو، پول بنا ہوا نہ ہو، تو اس کا اسٹار مکمل نہیں ہوگا. بات واضح ہو رہی ہے. تو اس میں نیگیٹو پہلو شریعت کی مخالفت میں اور پازیٹو پہلو شریعت کی حمایت میں. خدا بتانا چاہتا ہے جنت ایسی ہوگی جس کے نیچے سے نہر جاری ہوگی. یعنی انسان اپنے گھر میں رہتے ہوئے شیشے کے فرش کے نیچے نہر کو بہتے ہوئے دیکھے گا. صرف سمجھا رہا ہوں. اور اگر ایسے بات سمجھ میں نہ آئے تو چلیے کربلا، روضہ عباس علمدار پر نیچے سے نہر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نیچے سے فرات جاری و ساری ہے. تو جو فرات کو جاری کر سکتا ہے بغیر منبع کے، حضرت عباس علیہ السلام کے مرقد مطہر سے، وہ خدا کہتا ہے کہ میرا وعدہ ہے مومنین اور مومنات سے کہ ان کو ایسی جنت عطا کروں گا جس کے نیچے سے نہر جاری ہو. نیچے سے نہر کا جاری ہونا، اس کے ساتھ ساتھ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. کوئی انہیں اس جنت سے نکالے گا نہیں. بڑا خرچہ کیجئے، اچھی رہائش کا انتظام کیجئے. جز وقتی ہو تو ہوٹلنگ کہلاتی ہے، کل وقتی ہو تو رہائش گاہ کہلاتی ہے. لیکن ہوٹل سے بھی نکلنا پڑتا. ایک جملہ سمجھانے کے لیے، عرضی زندگی عارضی ہے. یہ زمین کی زندگی عارضی ہے. زمین کو عرض کہتے ہیں نا. تو عرضی زندگی عارضی ہے. تو چاہے انسان کتنا ہی بڑا اہتمام کیوں نہ کر لے، ایک دن تو نکلنا پڑے گا. یہ خالدین نہیں ہے، خلود نہیں ہے. آپ یورپ میں رہیے، امریکہ میں رہیے، یا ڈیفنس کے عمدہ مقام پہ رہیے، لیکن عارضی ہے. جنت خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے. ومساکن طیبہ، جنت تو ایسی جس کے نیچے سے نہر جاری ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ خدا کہتا ہے تمہارے گھر بڑے پاک اور پاکیزہ ہوں گے. مساکن طیبہ، اللہ اکبر. مساکن جمع مسکن کی. اور جنت میں مساکن کی تعریف کرتے خدا طیبہ کہتا ہے. یعنی ایسے گھر جن کا تصور انسان دنیا میں نہیں کر سکتا. فی جنات عدن، یہ گھر کہاں پر ہوں گے؟ جنات عدن میں ہوں گے. عدن کہتے ہیں درمیان کی خاص جنت کو. یوں سمجھیے جوار محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام جنت عدن. یہ دو نعمتیں آ گئیں، ایک عام جنت، ایک خاص جنت. ایک آپ کے گھومنے پھرنے کا مقام ہے، ایک آپ کے رہنے کا مقام. گھومیں گے پھریں گے جنت میں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. رہیں گے مساکن طیبہ میں جو ہوگی جنت عدن کے اندر. ورضوان من اللہ اکبر. اور تیسری نعمت یہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنی رضا تمہیں عطا کر دے.
رضوان من اللہ اکبر، اور یہ خدا کا راضی ہو جانا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اکبر، لفظ اکبر سمجھ لیجئے تو بڑی باتیں آسان ہو جائیں گی۔ اب اصغر ہو گیا کون؟ جنات تجری من تحتها الانہار۔ اب اصغر ہو گیا کون؟ مساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ اب اکبر کیا ہے؟ رضوان من اللہ، اللہ کا راضی ہو جانا۔ اور خدا اسی خاص جملے کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، اور جس سے خدا کی رضا حاصل ہو گئی وہی تو عظیم کامیابی ہے۔ خدا کے نزدیک جنات تجری تحتها الانہار فوز عظیم نہیں ہے، مساکن طیبہ فی جنات عدن فوز عظیم نہیں ہے، ہاں رضوان من اللہ یہ فوز عظیم ہے۔ اب آئیے لفظ رضا سے امام رضا علیہ السلام کی شخصیت پر دوبارہ آ جائیں گے۔ شاید آپ منتظر ہوں کہ آج گفتگو کسی اور عنوان سے ہوتی۔ جی بالکل، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ راوی کہتا ہے نام حسن بن علی الوشا، کہتا ہے میں اپنے والد کے ساتھ 25 ذی القعدہ کی رات میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ اللہم صلی اللہ۔ تب میرے والد سے مولا نے ارشاد فرمایا جانتے ہو آج کون سی رات ہے؟ کہتے ہیں مولا آپ بہتر جانتے ہیں، کون سی رات ہے؟ اس پورے ماہ مبارک میں ایک اہم ترین رات جو آنے والی ہے، رویت ہلال پاکستان کے اعتبار سے وہ رات شب جمعرات ہوگی، آنے والی شب جمعرات ہوگی، اور جمعرات کا دن وہ خاص دن ہوگا جس کی طرف امام نے اشارہ کیا۔ فرمایا آج کی رات وہ ہے، یہ اس رات کا ہی واقعہ جب امام کی خدمت میں حسن بن علی والبشا پہنچے تھے۔ فرماتے آج کی رات وہ ہے جس رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پوچھیں تو مسلمانوں سے، جس گھر کا طواف کرتے ہو بنایا ابراہیم علیہ السلام نے تھا، تمہیں خبر بھی ہے ابراہیم پیدا کب ہوئے تھے؟ ابراہیم کو ماننا اور ہے، ابراہیم کا وارث ہو جانا اور ہے۔ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یہ جملہ زیارت امام حسین میں بھی ہے اور زیارت مولا رضا علیہ السلام میں بھی۔ 8ویں امام کی خدمت میں پڑھی جانے والی زیارتوں میں 7 زیارتیں ہیں الگ الگ، ان میں سے ایک زیارت میں جملہ بالکل زیارت وارثہ کی مانند ہے۔ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم خلیل خدا کے وارث امام رضا آپ پر ہمارا سلام۔ بات واضح ہو؟ آپ فرماتی ہیں رات یعنی 25 ذی القعدہ کی رات، اس رات میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کبھی اگر آپ کا جانا ہو سرزمین عراق تو ہلا بھی جائیے، اور ہلا اس سے پہلے اشارہ کر چکا کسی مقام پر، ہلا کا اب نام ہے مدینۃ الامام الحسن مجتبی علیہ السلام۔ ہلا امام حسن کا شہر ہے، کربلا
امام حسین کا شہر اور حلہ میں اور زیارات کے ساتھ ساتھ اطراف حلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام میلاد بھی موجود ہے۔ سرزمین بابل کہی جاتی تھی زمانے میں۔ امام کے الفاظ ابراہیم علیہ السلام کی آمد۔ ابراہیم کا لفظی ترجمہ ہے مہربان باپ۔ ابراہیم، ابراہم تلفظ کے طریقے مختلف، ترجمہ عربی اعتبار سے الوالد الشفیق، مہربان باپ۔ پھر آپ فرماتے ہیں آج کی رات عیسیٰ ابن مریم علیہم الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، 25 ذی القعدہ کی رات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کے حوالے سے عیسائیت نے خاص تاریخ کا انتخاب کیا اپنے لیے، اور وہ سن عیسوی کے اعتبار سے دسمبر کی 25 تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد۔ مگر وہ کیا بتائیں کہ جو خود عیسائی بنے عیسیٰ کے آنے کے بعد نہیں، عیسیٰ کے جانے کے بعد۔ کون بتائے گا عیسیٰ کب آئے؟ چلیے آسان کر لیتا ہوں بات کو۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی شہر میں برتھ ہوئی ہوتی تو کسی اسپتال کا حوالہ ہوتا، کہیں پر آپ کی ولادت کو لکھا جاتا، نوٹ کیا جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تو ایسی ہے کہ نہ شہر والوں کو خبر، نہ قوم والوں کو خبر، بس خدا کو خبر یا عیسیٰ کی ماں کو خبر، یا خبر کربلا کے تمام تر علاقے کو خبر، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت سرزمین کربلا معلیٰ جوار یا سرحانہ مقدس سے امام حسین علیہ السلام۔ اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو اختلاف ہے اپنے مقام پر، اور یہ جو روایت پڑھ رہا تھا یہ چوتھے امام کی روایت تھی۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو کربلا کی ہسٹری پڑھیے قبل اسلام۔ آپ کربلا صرف پڑھتے بعد اسلام، کربلا کی تاریخ پڑھیے قبل اسلام کی، تو آپ کو خاص طور سے وہ علاقہ جہاں حضرت حر کا مزار مقدس ہے، یہ پرانی تاریخ کربلا کے اعتبار سے عیسائیت کا مرکز تھا، اور عیسائی اپنے مردوں کو جن باکسز میں دفن کرتے تھے اسی کے اعتبار سے یہ علاقہ مشہور ہوا تھا، اور اسی علاقے کا نام سرکار سید الشہداء اپنے اس خطبے میں جو آپ نے کربلا کے راستے میں ایک مقام پر دیا تھا، ارشاد فرمایا کہ مجھے اس طریقے سے یہ پامال کریں گے جیسے بھیڑیے کسی بھیڑ کو گوسفند کو جھنجھوڑ دیتے، اور علاقہ فرات سے لے کر اور منطقۃ الحر آج کے زمانے میں امام کے الفاظ۔ خیر تفصیل میں بہت آگے بڑھ گئے، واپس آتے ہیں۔ پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ مسجد براسا جائیے۔ براسا مرکز تشیع بغداد کی تعمیر سے بہت پہلے زمانہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں
سفید رنگ کا پتھر مولا کائنات نے نکالا ہے، جس پتھر پر حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لٹا کر غسل نو مولود دیا تھا۔ تو کوئی تعلق بنا عراق سے حضرت عیسیٰ کی آمد کا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کی اگر آمد مقام نہیں معلوم تو زمان کیسے معلوم ہوگا؟ تو جو مقام بتائے گا وہ زمان بتائے گا۔ مقام بتایا جس نے وہی ہے جو زمان بتا رہا ہے۔ کیوں بتا رہا ہے کہ السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، کہ اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث امام رضا، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ بات واضح ہوئی؟ پھر امام فرماتے یہی وہ رات ہے جس رات میں خدا نے زمین بچھائی پانی پر۔ کیسے بچھائی؟ کہ خدا نے، روایت اسی پڑھ رہا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس، زمین خدا نے بنائی کیسے؟ فرماتے خدا نے حکم دیا ہواؤں کو کہ صرف پانی ہی پانی ہے، کہ پانی پر تیز چلیں۔ جب ہوا پانی سے تیزی کے ساتھ ٹکرائی تو موجیں بلند ہوئیں اور موجوں کی شدت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ پانی کے تیز موجوں کی بنیاد پر جھاگ بننا شروع ہوئے۔ ان تمام پر بنے ہوئے جھاگ کو خدا نے ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا اور اس کو خدا نے زمین کے بچھانے کا عنوان قرار دیا۔ یہ سب کے سب مسائل کون بیان کر رہا ہے؟ وہ جس کے پاس ملاقات کے لیے باپ بیٹے پہنچے ہوئے۔ امام فرماتے ہیں جو 25 ذی قعدہ کا روزہ رکھے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب، ایک روایت۔ دوسری روایت 25 ذی قعدہ کے روزے کا ثواب 70 سال کے روزوں کے برابر۔ تیسری روایت کہ خدا نے پہلی رحمت اتاری ہے 25 ذی قعدہ کو، کعبہ نازل ہوا 25 ذی قعدہ کو، کعبہ بنانے والا آیا 25 ذی قعدہ کو، اور کعبہ بچانے والا آئے گا 25 ذی قعدہ کو۔ ایک روایت ظہور امام زمان کے بارے میں بھی، صلوات پڑھے محمد یہ 25 ذی قعدہ، اس میں یعنی آنے والی جمعرات رات گزاریں عبادت میں، دن گزارے روزے کی حالت میں۔ امام فرماتے ہیں 100 سال کی عبادت کا ثواب ہے، 100 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ خدا 1,00,000 رحمتیں نازل کرتا ان رات اور دن 24 گھنٹوں میں، اور 24 گھنٹوں میں 1,00,000 رحمتوں میں 99% رحمتیں امام فرما رہے ہیں ذاکرین کے لیے، صائمین کے لیے، قائمین کے لیے۔ ذکر خدا کرے جو خدا کی بارگاہ میں قیام کرے، امام کے الفاظ۔ تو رحمت کی برتھ ڈے ہے، رحمت پہلی بار نازل ہوئی 25 ذی قعدہ کو، امام فرماتے ابراہیم علیہ السلام کی برتھ ڈے، عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے، اور اگر زمانہ پہچان لیتا تو ارتھ ڈے کسی اور دن نہ مناتا، 25 ذی قعدہ کو ہی منا لیتا۔ کیا کریں اس دن؟ 2 رکعت نماز پڑھو زوال آفتاب سے پہلے، دن کے تقریباً 12 بجے،
زوال آفتاب سے کچھ دیر پہلے، کہ اگر زوال 12:32 پر ہے تو آپ 12 بجے پڑھ لیجئے۔ یہ 2 رکعت نماز، کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ والشمس والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی اور زمین کے بچھانے والے کی۔ 5 مرتبہ کہو پنجتن کے صدقے میں زمین بچھائی۔ صلوات پڑھیں محمد کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو 2 رکعت نماز اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ والشمس۔ اس کے بعد عظیم علی میر داماد کہتے ہیں کہ 25 ذی القعدہ مستحب ہے کہ زیارت امام رضا علیہ السلام بھی کی جائے۔ اور عجیب جملہ ہے اس دعا کا جو 25 ذی القعدہ کو پڑھی جائے گی۔ کیا جملہ ہے؟ جملہ یہ ہے، ایک طویل دعا ہے، اللہم یا داحی الکعبۃ فالق الحبہ، اے اللہ، اے داحی الکعبہ، ایک کعبے کی زمین کو بچھانے والے، فالق الحبہ، اے دانے کو شگافتہ کرنے والے۔ یہ دعا کا آغاز ہے۔ اس دعا میں بڑا کمال ہے، تفصیل کا وقت نہیں، مگر اس لیے اتنا پہلے اس کا بیان کیا جا رہا ہے کہ 25 ذی القعدہ کو شاید آپ کو اتنا ٹائم نہ ملے، تو پہلے ذرا ایک نگاہ ڈال تو لیں، بالکل ایسے ڈال لیں جیسے عید سے پہلے عید کے جوڑے نکال کے دیکھتے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بات پڑھے محمد والے پہننا کب ہے؟ عید کو، عید سے ایک دن پہلے آپ سیٹنگ دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں شلوار قمیص کیسی ہے، دیکھیں باقی تمام سامان مکمل ہے کہ نہیں، فٹنگ چیک تو کر لیں سب کے سامنے کیا ہوگا۔ تو کبھی اس طرح تیاری کریں عبادت کی بھی، دعا سے پہلے دعا سمجھ تو لیں۔ اشہدنی، اے خدا تو زیارت کرا دے مجھے، اولیاءک، اپنے تمام دوستوں کی، عند خروج نفسی، اس وقت جب کہ جان نکل رہی ہو میری۔ یہ دعا پڑھ رہا ہوں 25 ذی القعدہ کی۔ اشہدنی، تو مجھے زیارت کرا دے، اولیاءک، اپنے دوستوں کی، عند خروج نفسی، جب میری جان نکل رہی ہو، وحلول رمسی، اور جب مجھے قبر میں داخل کیا جا رہا، جب میری سانس منقطع ہو رہی ہو، انقطاع نفسی، اے خدا انقضاء اجلی، جب میری موت کا وقت آ چکا۔ 4 جملے استعمال کیے اس دعا کے اندر، بالکل ایسے جیسے آپ زیارت عاشورہ میں دعائے سجدہ میں پڑھتے ہیں، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود والحوض المورود والمقام المشہود۔ یہ 2 اضافی جملے کہاں سے آئے؟ یہ زیارت عاشورہ غیر معروفہ کے ہیں۔ زیارت عاشورہ معروفہ اس میں اتنا ہی ہے، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ پوچھا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اے خدا مجھے شفاعت آقا حسین نصیب کر دے جب مجھے قبر میں داخل کیا جا رہا، یوم الورود،
اور دعائے عید دہوی الارض میں جملہ ہے حلول رمسی، حلول رمسی، جب مجھے قبر میں لٹایا جائے تو مجھے اپنے دوستوں کی زیارت کرا دینا۔ اور موت کتنی حسین ہوگی جو حسین کے سامنے آ رہی ہے، اس موت پہ میں کتنا راضی ہوں گا جو رضا کو دیکھ کے آ رہی ہو۔ تو موت کتنی مبارک ہوگی جو چہرے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی برکت سے واقع ہو گئے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری یہ دعائیں قبول فرما، اور ہم سب کو پروردگار مرتے وقت ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا موت کی مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا مرتے وقت مولا مشکل کشا کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے کے بعد جنت کے جوانوں کے سرداروں کے قدموں میں ہم گنہگاروں کو جگہ نصیب فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم۔ الصلاة والسلام علی محمد نبی الرحمت سید المرسلین، علی ابن ابی طالب سید الوصیین، وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، وحسن المجتبى حجة اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین علی ابن الحسین زین العابدین محمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین، جعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین، وموسى بن جعفر الكاظم من اولاد النبیین، وعلی ابن موسى الرضا من عطرة بررة المتقین، ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین، وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین، والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین، والخلف القائم المہدی المنتظر الحجت بعد آبائے، علی خلقک المودی النبی کا وارث علم المعطیین، من الوسیین الذی ببقائہ بقیت الدنیا، وبیمنہ رزق الورى، وبوجودہ ثبتت الارض والسماء، وبہ یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا، کما ملئت ظلما وجورا، وأجل لنا اللهم ظهورا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیع لگانے تقوی اور مغفرت کے لیے۔ اما بعد اپنے نفس کے لیے اور تمام صاحبان ایمان کے لیے مسلسل یہی پیغام کہ گناہوں سے، خدا کی ناراضگی سے، خدا کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیے، ورنہ بہت سخت ہے خدا کی ناراضگی، نہ اسے زمین برداشت کر سکتی ہے نہ آسمان، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟
جبکہ ہم تو خدا کے کمزور، ضعیف، حقیر، ذلیل، مسکین، بیچارے بندے۔ اللہ اکبر، دعائے کمیل کے جملات کا ترجمہ ہے۔ خدا کا ناراض ہونا بہت سخت ہے، مگر خدا کا راضی ہونا سخت نہیں ہے۔ یا سری الرضا، اے سب سے جلدی راضی ہو جانے والا، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اسے بخش دے کہ جس کی ملکیت سوائے دعا کے اور کچھ نہیں۔ کیا بے بسی ہے خدا کی بارگاہ میں، کیا اظہار تذلل ہے جو امام نے بندوں کو سکھایا۔ لاکھوں کروڑوں درود ہو بے حساب ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یقیناً اس مہینے کی تواریخ میں ایک تاریخ کا تذکرہ مگر آخر گفتگو میں کچھ حالات و واقعات پر ایک سرسری نگاہ۔ بہرحال ہمارے آپ کے درمیان ہم دعا کرتے ہیں نا کہ پروردگار تمام دہشت گردوں کو نیست و نابود فرمائے، تو دعا کبھی ختم مت کیجیے گا کہ دہشت گرد ختم نہیں ہوئے۔ بغداد کا علاقہ طارمیہ ہے، محلہ اور طارمیہ، وہاں داعش کا خود ساختہ بغداد کا گورنر، یعنی ایک تو ظاہری حکومت آج کل ہے اور ایک اس کے پیرالل جو دہشت گردوں نے اپنی بنائی ہوئی، اس کے لحاظ سے داعش نے جس شخص کو بغداد کا گورنر نامزد کیا ہوا تھا، وہ اپنے 4 جہنمیوں سمیت واصل جہنم ہو گیا۔ الحشد الشعبی کی ایک کامیابی، یعنی اہل ایمان کی کامیابی، یعنی کہ اجتہاد کی کامیابی، یعنی کہ مرجعیت کی کامیابی، یعنی کہ زمین مقدسہ کربلا معلیٰ کی کامیابی۔ تو اس لیے آپ کی دعا مسلسل ہونی چاہیے کہ جب تک دہشت گرد باقی ہیں تب تک دہشت گردوں کی نابودی کے لیے آپ کی زبان رکنی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد یہ تو بات تھی برات کی، اب آئیے بات کرتے ہیں ولایت و دوستی کی۔ ہم اور آپ میلاد مناتے ہیں، رسمیں ہمارے یہاں عجیب و غریب سی ہیں، لیکن بعض علاقوں کی رسمیں واقعاً قابل تقلید ہیں۔ میں آپ کو لیے چلتا ہوں کرمانشاہ۔ کرمانشاہ میں علاقائی رسم ہے، اسے کہتے ہیں خون صلح، یعنی اگر کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا اور قاتل گرفتار ہو جائے تو مقتول کے جو ورثہ ہیں ان کو یہ اختیار ہے، تو آپ بھی جانتے ہیں، قصاص، یا پھر اسے معاف کر دیں۔ لیکن رسم کیا اس میں؟ کہ رسم یہ ہے کہ خاص تواریخ میں وہ قاتل کو کفن پہنا کے لاتے ہیں مقتول کے گھر، وہاں کے لوگ انتظامیہ قاتل کو علامتی کفن پہنا کے لاتے ہیں مقتول کے گھر۔ ساتھ میں ایک ٹرے ہوتی ہے، اس ٹرے میں قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے اور چاقو رکھا ہوا ہوتا ہے، اور گھر والوں کو کہا جاتا ہے آپ کا اختیار ہے کہ قرآن اٹھا لیجئے۔ قرآن کا مطلب معاف کر دیا، یا چاقو اٹھائیے مطلب آپ نے قصاص لینا ہے۔ ابھی جو مولا کا میلاد گزرا ہے
ہمارے اور آپ کے خالی مٹھائی کھانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. 8ویں امام کا میلاد مناتے ہیں وہ بھی عزیزوں سے لڑ کر، دلوں میں مومنین کے لیے کینہ پروری کر کے. وہاں باقاعدہ امام رضا کی میلاد کے دن ایک شخص قاتل کو علامتی کفن پہنا کر لائے مقتول کے گھر، ہاتھ میں ٹرے میں رکھا ہوا چاقو اور قرآن، اور مقتول کے گھر والوں نے 8ویں امام کے میلاد کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مقتول کے خون کو معاف کر دیا، اور آیت زبان سے اس طرح ادا کی وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جو کسی ایک کو زندہ کرے اس نے ساری انسانیت کو زندہ کر دیا. یہ ایک رسم ہے علاقائی کرمانشاہ کی، لیکن رسم قابل تقلید ہے. تو چلیے ایسا میلاد مناتے ہیں جب کوئی ناراض عزیز کے گھر پہنچے، اور پھر امام رضا کا نام لے کر ہم اپنے دوستوں کو عزیزوں کو معاف کر دیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ویسے کامیابی بہت ساری بیان کر چکا اپنی خدمت میں. خیبر نامی میزائل کے بعد اب سرزمین اہل ایمان سے ایک اور خبر، فتح نامی ایک اور میزائل، ہائبر سونک میزائل، آواز کی رفتار سے بھی تیز. فتح خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے فتح، کھول دینے والا. صبح کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کے 70 ٹائم پڑھیے یا فتح ہو یا الفتح ہو، تو خدا بند دروازے کھول دیتا. انہوں نے میزائل کا نام رکھا ہے فتح. جتنے ڈیفنس سسٹم بنائے گئے میزائل کو روکنے کے لیے، یہ سارے بند دروازوں کو کھولتا ہوا ٹارگٹ پر پہنچ جاتا. ابھی خیبر کے اعلان سے سانسیں پھولی ہوئی تھیں، اچانک ایک اور اعلان ہو گیا. وقت تمام ہو گیا، بس ایک جملہ کافی ہے. یہ تمام باتیں ان کے ساتھ ساتھ 23 ذی قعدہ ہے، 203 سنہ ہجرت ہے جب قیامت ڈھائی گئی. 3 روایات ہیں، ایک 17 صفر، ایک 29 یا آخر صفر، اور ایک 23 ذی قعدہ، شہادت امام رضا. اتنا شدید زہر دیا گیا کہ 55 برس کے سن میں مولا کی شہادت کے صرف 2 جملے پڑھوں گا. ایک جملہ وہ جب 3 سال پہلے شہادت سے مدینے سے آپ کو جبرن بلایا جا رہا تھا، تو آپ فرماتے تھے اپنے گھر والوں سے، آؤ مجھ پر رو لو، آؤ مجھ پر نوحہ کرو، اس لیے کہ اب مجھے واپس نہ دیکھ سکو گے. ایسے میں سب رو رہے تھے. امام سب کو تسلی دے کر جب باہر نکلے، دیکھا امام تقی جواد 5 سال کا شہزادہ اپنے سر سے چھوٹا سا امامہ اتار کے ننگے سر گریبان کو چاک کیے ہوئے مدینے کی مٹی اٹھا کے سر میں ڈال کے روتے تھے. امام آگے بڑھے، اپنے وارث کو سینے سے لگا لیا، بیٹا تقی کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے تھے بابا جسے اپنے یتیم ہو جانے کا یقین ہو گیا ہو وہ سر پہ خاک نہ اڑائے تو کیا کرے. بس میں کہوں گا مولا تقی جواد، آپ نے باپ کو رخصت کیا،
مگر بابا پیاسے تو نہیں گئے، بابا زخمی تو نہیں گئے۔ آئے 4 سال کی سکینہ زلجنا سے لپٹی ہوئی کہتی تھی گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں لے کے نہ جاؤ۔ صبح سے جو بھی گیا پلٹ کے واپس اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو مقبول فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ امام رضا علیہ السلام کے قاتلوں سے جب انتقام لیا جائے تو ہمیں امام زمان کے غلاموں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔